بخاری صاحب بالآخر وہ ہو گیا جس کا انتظار تھا، سینٹ سے پاس ہونے کے بعد اب قومی اسمبلی سے بھی جو ہے وہ 27ویں یعنی ترمیم پاس ہو گئی ہے. اب صدر مملکت دستخط کریں گے اور آئین اور قانون کا حصہ بن جائے گی. یہ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے ہم نے تو کل ہی کہا تھا کہ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، کیونکہ ہمیں یہاں بیٹھ کے نظر آ رہا تھا. مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ اپوزیشن کو وہاں بیٹھ کے کیوں نظر نہیں آتا کہ جب ان کے پاس مطلوبہ نمبر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاس کروا لینا اس کو 2/3 میجورٹی سے، تو بجائے بائیک آؤٹ کرنے کے اس کا حصہ بنے. ممکن ہے آپ کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے کوئی تبدیلی آ جائے اس کے اندر. تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر کہ یہ جانتے بوجھتے بھی کہ اس کو ہم روک نہیں سکتے ہیں. نعرے ایسے ایسے مارے تھے. کل اچکزئی کی جو ہے محمود اچکزئی کی اگر آپ پریس کانفرنس سنوائیں تو لگتا تھا بس کل یہاں یا ایٹم بم چلے گا کوئی، یا کوئی قیامت آ جائے گی، یا کوئی 8 اکتوبر کی طرح کا پھر کوئی زلزلہ آ جائے گا. اس نے کہا چیخیں ماریں اتنی زور زور سے، وہ کسی نے سنی نہیں چیخیں، وہ نکلی نہیں کسی کی بھی چیخیں. تو یہ اس طرح کے جو دعوے ہیں، جب یاد ہے آپ کو جب بانی کو گرفتار کیا تھا انہوں نے تو کہا تھا خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. وہ کدھر ہے خون کی ندیاں؟ وہ کدھر ہے شیخ رشید جو کہتا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسے نعرے بازی کی بجائے ایک پولیٹیکل پروسیس کا، ایک آئینی پروسیس کا، ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بننے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے. لیکن بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ دس از دا ٹائم کہ جب اپوزیشن جو ہے وہ کوئی لیڈر آف اپوزیشن ہی نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں اور نہ ہی سینٹ میں، تو اس طرح سے اپوزیشن ہو ہی نہیں سکتی باقاعدہ طور پر، تو ترمیم لانے کا یہ صحیح ٹائم نہیں تھا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی کا جس کے پاس یہ ووٹ ہیں جو اپنا لیڈر آف دا اپوزیشن بنا سکتی ہے، اس پارٹی نے تو ایک ایسی پارٹی کے بندے کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے جس کے پاس 2 ووٹ نہیں ہے اسمبلی کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نان سیریسنس کا لیول دیکھیں نا آپ. ایک جماعت جس کے پاس تقریباً 100 کے قریب ایم این ایز تھے، وہ تو اب کچھ تھوڑے ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو وہ 80-84 کے قریب رہ گئے ہیں. اٹس اے ویری بگ فورس. اتنے ووٹوں کے ساتھ تو اپوزیشن ناکوں چنے چبوا دے حکومت کو لیجسلیشن میں. تو بجائے اس پروسیس کا حصہ بننے کے ایک سائیڈ پر ہو گیا تو کام آسان ہو جاتا ہے نا پھر حکومت کا. آرام سے انہوں نے پاس کر لیا. آپ دیکھ لیجیے ایٹ لیسٹ ڈیبیٹ کرتے تاکہ پبلک اوپینین کو ایبسولوٹلی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب جناب آ جاتے ہیں اب اس کی ہم کنوٹیشنز کے اوپر. پہلی بات تو یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کی پیسج کے بعد پھر پارلیمنٹ میں سے خطاب کیا ہے. اس میں انہوں نے اس حوالے سے 2-4 باتیں جو بہت اہم کی ہیں. ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے نہ صرف پیپلز پارٹی کو بلکہ آل دوز پیپل جن کا خیال یہ تھا کہ 18ویں ترمیم کی ایسی تیسی ہونے جا رہی ہے. سب سے بڑا پروپیگنڈا پوائنٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ واز کہ 18ویں ترمیم تو جی گئی. وہ وزیر اعظم نے کیٹیگوریکلی سٹیٹ کر دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، این ایف سی کے اندر بھی کوئی تبدیلی اتفاق رائے اور پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ اس کی یعنی جس کو کہتے ہیں مشاورت کے بغیر نہیں ہوگی. جی بالکل بخاری صاحب، جو شکیں 18ویں ترمیم کو نقصان پہنچا سکتی تھی وہ تو بالکل اس کا حصہ ہی نہیں تھی. یوں لگ رہا ہے کہ وہ تو صرف ایک آئی واش تھا دنیا کو دکھانے کے لیے. اب آپ دیکھیں نا جب اب نان ایشوز کو لے کے اتنا شور و غوغا کریں گے تو پھر آپ کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے نا اس کے بارے میں، جس کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کر رہی تھی پوری اپوزیشن، پوری یعنی سوشل میڈیا ہینڈلرز جو ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، کہ 18ویں ترمیم گئی، 18ویں ترمیم کی فاتحہ پڑھ لے. وہ تو کچھ نہیں ہوا بھائی، اس کو تو کسی نے چھیڑا تک نہیں ہے. اور خود بلاول بھٹو نے اس کی تصدیق کر دی ہے یہ کہہ کے کہ کسی کا باپ بھی اس ترمیم کو نہیں چھیڑ سکتا. اٹس اے فیکٹ. جی تو ایک بات تو انہوں نے یہ بڑی ذمہ داری سے کہی ہے. دوسری انہوں نے کہا کہ جو ہم نے آئینی عدالت بنا دی ہے یہ آج کا نیا آئیڈیا نہیں ہے، یہ وقتی ضرورت کے تحت نہیں بنی ہے. 2007 میں جب میثاق جمہوریت لندن میں سائن ہو رہا تھا یہ اس کا حصہ ہے. اس کی تصدیق بھی بھٹو صاحب، بلاول بھٹو نے بھی کر دی اور آصف زرداری صاحب نے بھی کر دی ہے کہ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ 16-17 سال پرانی بات ہے جس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. جی بالکل بخاری صاحب، آپ نے بات کی کہ 2007 میں جو ہے میثاق جمہوریت میں اس بات کا ذکر تھا. آپ کو لگتا ہے کہ میثاق جمہوریت کو آنر کرنے کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے یا پھر یہ واقعی اس وقت کی ضرورت تھی اور پاکستان کے لوگوں کو فائدہ دے؟ دیکھیے اس کو آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ اس وقت 2 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ حکومتی اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. اس میثاق جمہوریت کی بھی 2 بڑی پارٹیوں کا نام یہی تھا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. بٹ ایک انٹرسٹنگ بات جو پتہ نہیں کیوں یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بتا نہیں رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میثاق جمہوریت پر سگنیٹریز میں خان صاحب کا نام بھی شامل ہے، انہوں نے بھی سائن کیے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت میں ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف ایک سیاسی اتحاد تھا. جی ٹھیک ہے، لہٰذا اس کی اگر اس میثاق جمہوریت کی چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تو دیٹ از ان دا اسپرٹ کہ اس کے اوپر کنسنسس تھا. ٹھیک ہے نا، ورنہ سائن نہیں کرتے نا وہ لوگ اس کے اوپر. تو ایک تو بات انہوں نے یہ کہہ دی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ
اختلاف رائے رکھنا جو ہے وہ اپوزیشن کا ہے حق ہے, ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں, لیکن وہ باہر کھڑے ہو کے گالی دینے کی بجائے آپ پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے آ کے اپنا موقف بیان کریں, اپنا کیس لڑیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو چیف جسٹس ہے جس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا بڑی شدت کے ساتھ کیا گیا کہ یہ تو گئے, اب جی ملک کا کوئی چیف جسٹس ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ جی انٹرنیشنل کانفرنس اگر کوئی ہوگی چیف جسٹس کی تو پاکستان سے کوئی جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ چیف جسٹس پاکستان کوئی ہے ہی نہیں. لہٰذا انہوں نے کہا یہ نقطہ بھی ان کا بند کریں. اس میں انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ یہ چیف جسٹس جو موجودہ ہیں یہی چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بھائی صاحب اس ساری صورتحال میں نا بڑی امبیگوٹی ہے, ایٹ لیسٹ فار مائی سیلف, فار مائی کلیئرٹی. مجھے بتائیے گا, جس طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے وہ برقرار رہے گا, آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے جج میں سے جو سینئر ہوگا اس کو وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. تو بھائی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ کلیش آف پاورز, کلیش آف فنکشنز آئے گا اس میں بہت زیادہ؟ دیکھیے اگر یہ کہا جائے کہ جو بھی سینئر ترین جج ہوگا وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہوگا, اس میں کیا خرابی آپ کو لگ رہی ہے؟ یہ میں آپ کی وضاحت کے لیے, آپ نے کہا نا کہ مجھے وضاحت دیں, اس کی وضاحت کے لیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر کے جج کو بنانا چاہیے چیف جسٹس؟ نہیں, مائی پوائنٹ از بخاری صاحب کہ اگر ہم دیکھیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ وڈ بی کہ سپریم کورٹ کی جو بھی اپیلز ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چیلنج کی جا سکیں گی. اگر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہوگا تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کلیش ہو جائے گا؟ آپ ایمبیگوٹی اس میں کوئی نہیں ہے. جی, انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت عہدہ چیف جسٹس یا آفریدی کے پاس ہے یہی چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ہے. ٹھیک ہے, آئینی کورٹ کے لیے تو کوئی ایک اور جج کا نام آ رہا ہے نا, آپ کے سامنے ہے سب کچھ. دیٹ مینس کہ ان کی چیف جسٹس آف پاکستان کے سٹیٹس کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا. جی, اور چونکہ اس کورٹ کا جج سینئر ترین جج ہوتا ہے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر کے جج کو اٹھا کے اس کے اوپر بٹھا دیں گے. لیکن بخاری صاحب آپ جس طرح سے بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے جج کا فیصلہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے اور وہ سینئر موسٹ جج ہیں تو پھر یہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی فیصلہ آئے گا ہی نہیں آئین سے ریلیٹڈ, وہ تو اس کورٹ نے دیکھنا ہے. وہاں کیوں چیلنج ہوگا کوئی چیز؟ وہاں تو جو بھی آئینی معاملہ ہوگا وہ سیدھا اس عدالت میں جائے گا, ان کے پاس آنا ہی نہیں ہے. تو یہ ابہام جو ہے نا یہ پھیلایا جا رہا ہے اور اس کے آبجیکٹو بھی بہت سارے ہیں. میرا نہیں خیال, کیونکہ ایک بات یاد رکھیے, پٹیشن لے کے پی ٹی آئی بھی گئی ہے وہاں, کچھ ججز نے بھی خط لکھے ہیں, کچھ بارز نے بھی خط لکھے ہیں. اگر اس میں اس طرح کی کوئی ایمبیگوٹی ہوتی تو اب تک اسٹے آرڈر آ گیا ہوتا. جی بخاری صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, اسی ساری صورتحال پر اعظم نذیر تارڑ صاحب کیا کہتے ہیں وہ ذرا شامل گفتگو کر لیتے ہیں, پھر آپ سے آگے بات کریں گے اس پر. بار ایسوسییشنز کی خصوصی مشاورت کے بعد صدر سپریم کورٹ بار اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے اپنے دوستوں سے مشاورت کے بعد یہ مشورہ دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے بارے میں کچھ ابہام ہے کہ آیا یہ عہدہ برقرار ہے یا نہیں. آل دو یہ لکھا ہوا تھا کہ جو سینئر امانگس بوتھ ہو وہی چیئر کرے گا کمیشنز کو, کہ جو موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہیں جسٹس یحییٰ ان ترامیم سے اور واضح ہو گیا ہے کہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے. جی بخاری صاحب. جی دیکھیے وہ تو انہوں نے کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس ایکسپلینیشن کے بعد کوئی ابہام ہونا چاہیے. جیسا میں نے اور آپ نے پہلے گفتگو میں بھی یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سٹیٹس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرنے جا رہا, نہ یہ ہو سکتا ہے. سینئر موسٹ ترین جج جب تک چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا وہی سینئر موسٹ ہے, اور اس کے بعد سیکنڈ سینئر موسٹ جو بھی ہوگا اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ول بیکم دی چیف جسٹس. جی بخاری صاحب, جو ترمیم سینٹ سے منظور کروائی گئی تھی اس کے بعد کچھ مزید ترامیم شامل کی گئی ہیں, ان پر اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کیا ریزن, کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ ویری گڈ کوشچن. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر سپریم کورٹ کے ساتھ آئینی عدالت کا ایڈیشن کر دیا گیا ہے. جی, پہلے اوریجنل والے میں دونوں ایک ساتھ نہیں تھے. اب یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, دوسری آئینی عدالت ہے. تیسرا جو ہے بغاوت سے ریلیٹڈ جو آرٹیکل 6 بہت سیریس معاملہ ہوتا ہے, اس کی جو شک 2A ہے اس کے اندر ترمیم کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے یعنی قومی یہ ہے مزید ترمیم کے ساتھ بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرٹیکل چیف جسٹس کی بجائے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام, یعنی اس کے نام کے ساتھ پاکستان لگا دیا گیا ہے, جو اعتراض تھا اپوزیشن کا, میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا. اچھا, اب یہ چونکہ امینڈمنٹس جو ہیں یا نئی چیزیں جو ہیں یہ سینٹ کے پاس کرنے کے بعد آئی ہیں اس میں,
تو یہ واپس جائے گا تاکہ سینٹ بھی پاس کرے انہیں. جی بخاری صاحب یہ آئی کیوں ہے, اس کی میں لاجک یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پہلے دیکھیے رہ کر خیال آ رہا ہے. میں عرض کروں, جب یہ سینٹ سے پاس ہوا ہے, سینٹ کے دوران جو بحثیں ہوئی اس کے اوپر, اس کے نتیجے میں جن جن جگہ کچھ ابہام تھا ان کو فردر کلیریفائی کر دیا گیا ہے. کوئی ایک نئی آئینی ترمیم ایڈ نہیں کی گئی ہے, بلکہ وہ دیکھیے ایک بات جو کل وزیر قانون نے ہمیں بتائی تھی وہ یہ ہے کہ جب آپ عدالت کے بارے میں کوئی ترمیم لاتے ہیں تو پھر سبسیکوینٹلی بہت سارے آرٹیکل جو ہیں اس میں ترمیم لانی پڑتی ہے. جی تو یہ ساری اضافی ترمیمیں ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کا تقاضا یہ ہے کہ جو ایک فائنل حرف کسی ایک ہاؤس نے پاس کیا ہے اسی کے اوپر دوسرے کی مہر بھی لازمی ہے. بالکل. چونکہ 3-4 اضافے ہوئے ہیں اس لیے واپس جائے گا سینٹ, تاکہ سینٹ اس کو دوبارہ پھر پاس کرے. اس کے بعد ایک پروسیس رہ جائے گا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے اوپر دستخط کریں, دیٹ ول بیکم لا. جی ڈاکٹر بخاری صاحب, پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر یہ ترمیم پاس کرتی ہے تو کافی اینٹی ڈیموکریٹک جو ہے وہ رول پلے کرے گی. اس ساری صورتحال پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا شامل ڈسکشن کریں گے. ترمیم پہ بات کر رہے ہیں, وہ 27th امینڈمنٹ ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے نامکمل وعدے تھے وہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں. 243 کے لحاظ سے اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ان کا یہ آئین کی جو ریکمنڈیشنز ہے, جو ترمیم ہے, انشاءاللہ وہ پاکستان کا آئین بنے گا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں. اس ہاؤس میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت تمام سیاسی جماعتوں نے ایک ہو کے وہ آئینی ترمیم پاس کروایا. وہ کنسنسس کی وجہ سے اس 18th امینڈمنٹ میں اتنا طاقت ہے کہ جناب اسپیکر کسی کا باپ بھی چاہے وہ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے. چارٹر آف ڈیموکریسی کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے, آئینی عدالت بنا کے رہیں گے. جی بخاری صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ایک خیال تھا کہ شاید بلاول بھٹو سبوٹیج کر دیں گے سارے پروسیس کو, آپ نے دیکھا کہ حکومت کے اس ترمیم لانے کا دفاع کر رہے ہیں وہ. جی یعنی انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ مشاق جمہوریت کا حصہ تھا اس لیے ہم یہ ترمیم لا رہے ہیں. اونرشپ لی ہے انہوں نے, کوئی اختلافی بات نہیں کی ہے انہوں نے, بلکہ اپوزیشن کو دو ٹوک جوابات دیے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور اہم چیز جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سو موٹو کے نام پر اس ملک کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کیے گئے, اس ملک کے آئین کا کیا بھرکس نکالا گیا. اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا چلوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی سو موٹو کے تحت ایک چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ڈیم بنانے چل پڑے تھے. اسی سو موٹو کے تحت وہی چیف جسٹس صاحب اپنے بھائی کو PKLI کا چیف بنانے کے لیے PKLI کے یعنی ہسپتال پہنچ گئے تھے. اسی کے تحت وہ کہا گیا تھا کہ یہ لائیں ہمارے پاس لائیں معاملے, ہم سڑکوں کے اوپر یہ طے نہیں ہوں گے. ایک نہیں کو 20 مثالیں ہیں سو موٹو کے مس یوز کی. لہٰذا یہ اس کو بالکل محدود کر دیا گیا, نہ ہونے کے برابر ہے. اب یہ صرف آئینی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ہوگا اور وہ بھی بہت ایکسیپشنل کیسز میں استعمال ہوگا. جی یہ روز دن کا تماشا لگتا تھا وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا. ایک بات. اگلی بات یہ ہے کہ اچکزئی صاحب نے جس طریقے سے رویے کا مظاہرہ کیا, کاپیاں پھاڑ دی مل کی, اور انہوں نے مشورہ دیا کہ 6 ماہ کے لیے قومی حکومت بنا دی جائے تاکہ سارے معاملہ جج طے ہو جائیں. ان سے یہ پوچھے کوئی کہ یہ آپ کس کیپیسٹی میں یہ تمام مطالبات فرما رہے ہیں, آپ ہیں کون؟ کل تک آپ کا شمار بلوچستان کے حوالے سے جن لوگوں میں ہوتا تھا یاد رکھنا چاہیے نا. جی جو کچھ پیشن ماضی ہے وہ تو یاد رکھیں. جب بھائی گورنر تھے تب بلوچستان میں سب ٹھیک تھا. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.